السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جب وزیر اعظم تھے تو ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عمران خان صاحب تقریباً جب پونے چار سال وزیر اعظم رہے اور جب ان سے اس حوالے سے سوال ہوتا تھا تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو تمام فیصلے ہیں ان کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ پاکستان کے شیر شاہ سوری ہوتے، یعنی کہ ایک قلیل مدت میں پاکستان کا نقشہ بدل دیتے، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار تھا ہی نہیں۔ دو کہ انہوں نے نام نہیں لیا کہ اصل میں پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے، لیکن اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اشارہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ پاکستان میں فوج کا سیاست میں کردار رہا ہے کیونکہ اس ملک میں مارشل لاء بھی لگے ہیں، اور جب مارشل لاء نہیں لگے تو کہا یہی جاتا ہے کہ پس پردہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ باوجود اس کے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، یہ حقیقت کے کتنا قریب ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں عمران خان پاکستان میں اس سے پہلے جتنے وزرائے اعظم گزرے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تھے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں ایون کچھ ایسے فیصلے بھی کیے، کچھ ایسے فیصلوں پر بھی وہ ڈٹ گئے کہ اگر شاید کسی اور وزیر اعظم نے وہ فیصلے لیے ہوتے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس وزیر اعظم کے لیے یا اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے شاید بہت فار ریچنگ ہوتے۔ ماضی میں ایون ہم نے دیکھا بھی کہ ایسے کچھ فیصلے کیے گئے جس سے جو منتخب حکومتیں ہیں ان کا جو تختہ ہے وہ تک الٹ دیے گیا، لیکن عمران خان صاحب اتنے طاقتور تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی تمام جو باتیں ہیں وہ من و ان مانی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخری جو چند ماہ تھے جب دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تو جب فوج نے اپنی جو سپورٹ ہے وڈرا کی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے، اس وقت حالات قدرے مختلف تھے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہا جائے کہ سیاہ و سفید کے مالک تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال ایسے ہے کہ ایون اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو بھرپور طریقے سے پروجیکٹ کر رہی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب 2018 میں بے شک ان کی پاپولیرٹی تھی، جو اقتدار میں آئے اس میں بہت بڑا کردار اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس میں اپنا ادا کیا۔ ان کی راہ ہموار کی اقتدار میں آنے کے لیے ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جو باقی جماعتیں ہیں تحریک انصاف کے علاوہ وہ کرپٹ ہیں، باقی جو لیڈرز ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی ساری تباہی کے لیے، اور اگر کوئی امید کی کرن ہے، کوئی ایماندار اور صادق اور امین لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو جی ایچ کیو کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں کے جو مناظر ہیں وہ بڑے غیر معمولی تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کم ہی ہوتا ہے جب پاکستان کی جو تمام جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے وہ قطار بنائے کھڑی ہے اور عمران خان صاحب کو سلوٹ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب پھر بڑے ٹیبل پر بیٹھ کر اعلیٰ عسکری قیادت کی جی ایچ کیو کے اندر ایک میٹنگ بھی چیئر کر رہے ہیں۔ ان امیجز کا اور ان مناظر کا مقصد جو تھا، ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے آپٹکس بھی میٹر کرتے ہیں، بتانے کا مقصد ایون اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ تھا کہ وہ سیاسی لیڈر جو گلا کرتے ہیں کہ فوج انہیں عزت نہیں دیتی، ان کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ اگر آپ ایماندار ہوں گے، اگر آپ صادق اور امین ہوں گے، آپ کے خلاف کرپشن کے الزامات نہیں ہوں گے تو فوج ایسے وزیر اعظم کو عزت دیتی ہے۔ اور بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا جو پروجیکٹ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بھی یہی تھا کہ اس چیز کو پروو کرنا کہ فوج جو ہے پاکستان کی ترقی کی راہ میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ فوج جو پاکستان کے پڑوسی ملک ہیں، خاص کر کے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے تھے جس سے پاکستان کے جو داخلی معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں پڑوسی ممالک کے ساتھ وہ بھی بہتر ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا جو تجربہ ہے وہ بری طرح ناکام ہوا، لیکن جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایون کہ اس سے پہلے جب بھی منتخب حکومتیں ہوتی تھیں تو دو طرح کے بیانیے ہوتے تھے، ایک جو سویلین گورنمنٹ ہمیں دیتی تھی اور ایک جو نامعلوم مقامات سے جو آپ کو بیانیہ دیا جاتا تھا سویلین گورنمنٹ کے حوالے سے، جس میں ایسی خبریں دی جاتی تھیں جس میں ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات کی جاتی تھی۔ لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے یہ یکسر بدل گیا۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو اسلام آباد اور پنڈی اتنا ایک پیج پہ نظر آئے کہ میڈیا کو یہ ایڈوائز کیا جاتا تھا
نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو تو چھوڑ دیں، ڈیفنس کے معاملات کو تو چھوڑ دیں جس میں ان کے جینون سٹیک ہو سکتے ہیں، لیکن معاشی معاملات میں، سیاسی معاملات میں میڈیا کو یہ ایڈوائزری دی جاتی رہی کہ وہ مثبت رپورٹنگ کریں، اور یہ ریکارڈ پہ بھی ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، انہوں نے تو باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ جب شروع میں عمران خان صاحب سے چیزیں سنبھل نہیں رہی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ کم از کم 6 مہینے تک انتظار کریں، مثبت رپورٹنگ کریں تو آگے چل کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کی غیر معمولی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی اور جماعت کو نہیں رہی۔ اب اور میں اس کو اگزامپل دیتا ہوں، یہ تو جنرل ایک بات ہوگی جو شاید بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہیں، بہت سے ایسے فیصلے عمران خان صاحب نے لیے جو شاید کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو وہ فیصلے نہ لے پاتا۔ اس کی ایک مثال آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر 2018 میں نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہوئی، وہ تھے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، کیونکہ جو آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار وہ ریٹائر ہو رہے تھے، تو ان کی جگہ پہ ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر کو لگایا گیا، اور نوید مختار کے انڈر جو ڈی جی سی جو ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو انٹرنل معاملات کو آئی ایس آئی کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھتا ہے، تو اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس وقت میجر جنرل تھے فیض، اور اسی دوران ان کا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ انٹریکشن عمران خان صاحب سے بھی ہوا، اور اس سے جو سارے معاملات تھے، اور یقینی طور پر کچھ ہی عرصے میں ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول تھا وہ بہت بہتر تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی آئے تو ظاہر ہے کہ جو ان کا کام کرنے کا ہر شخص کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی ایک اپنی ایکسپیکٹیشنز تھیں، اپنی توقعات تھیں، بہت سے ایسے معاملات جس پر وہ کوآپریشن چاہتے تھے ایجنسیز کی، تو وہ کوآپریشن اس طرح کی ان کو عاصم منیر صاحب سے نہیں ملی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بائی دا بک جانے والے جنرل تھے، اور بہت سے ایسے کام سیاسی امور جو عمران خان صاحب چاہتے تھے ان سے کروانا انہوں نے نہیں کیے، اور جو ایک اور وجہ بنی، کہا یہی جاتا ہے، بہت سی افواہیں اسلام آباد کے اندر بھی اور ادروائز بھی یہ گردش کرتی رہیں کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے عمران خان صاحب کے جو ایک قریبی فیملی ممبر تھے ان کی جو مبینہ کرپشن ہے پنجاب کے اندر اس کو بھی ان کے سامنے پیش کیا، جس سے عمران خان صاحب ناراض ہوئے۔ جب عمران خان صاحب کو یہ شکایت کی گئی تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے شخص کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا ہے جو میرے ساتھ کام کرنے کے بجائے، میرے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے بجائے جو میری کمزوریاں ہیں یا جو میرے معاملات ہیں انہی کو وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو ان کے کہنے پر عمران خان صاحب کے کہنے پر پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو راتوں رات ہٹا دیا گیا اور ان کو گجرانوالہ کا کور کمانڈر لگا دیا گیا۔ اب یہ غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ عام طور پر جب ڈی جی آئی ایس آئی کسی کو تعینات کیا جاتا ہے تو کم از کم 2 سال وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہتا ہے، لیکن عاصم منیر صرف اس عہدے پر 8 ماہ ہی کام کر سکے، اور تاثر یہ دیا گیا دو کہ ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ یہ ایک ان سیریمونیس ریموول ہے، ایک طرح کا ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور وہ راتوں رات اپنا بوریا بسترا لے کر اسلام آباد سے چلے گئے گجرانوالہ۔ لیکن اس کے باوجود جو فوج نے کتنا زیادہ کور دیا کہ یہ ایڈوائزری میڈیا کو آتی رہی کہ اس تقرری کو جو جنرل فیض کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا عاصم منیر کی جگہ پہ، اس کو ایک معمول کی تقرری سمجھا جائے اور اس طرح کا امپریشن نہ دیا جائے کہ شاید عمران خان صاحب نے جو آؤٹ گوئنگ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں عاصم منیر ان کے عہدے سے ہٹایا ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، کیونکہ کہ عمران خان صاحب کا یا وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈی جی آئی ایس آئی رکھنا چاہیں یا اس کو ہٹانا چاہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ اس طرح کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں کیونکہ حساس نوعیت کی ہوتی ہیں تو عام طور پر اتنا آسان نہیں ہوتا کہ سٹنگ وزیر اعظم کے لیے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب اتنے طاقتور تھے کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کو نہ صرف فوج نے مانا بلکہ جو ان کا مرضی کا اگین ان کا اختیار تھا، جو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا چاہتے تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگایا، اور پھر میڈیا کو پنڈی کی طرف سے بھی یہ ایڈوائزری آئی کہ آپ نے اس سارے معاملے کو بہت زیادہ نہیں اچھالنا اور بہت زیادہ کنٹروورشل نہیں بنانا۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا جس میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کتنے طاقتور تھے، کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی اپنے اس عمل میں کامیاب نہ ہو پاتا۔ دوسرا جو سگنیفیکنٹ پہلو تھا کہ ظاہر ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کا ایک ٹینیور ہوتا ہے، کیونکہ وہ سرونگ 3 اسٹار ہوتا ہے اور ایک خاص مدت کے بعد اس کو واپس کسی اور جگہ اس کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہونی ہوتی ہے۔ تو جنرل فیض کو جب اکتوبر 2021 میں بالآخر پشاور کا کور کمانڈر تعینات کیا گیا
اس سے پہلے کم از کم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 3 مواقعوں پر عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ جنرل فیض کو کہیں اور کور کمانڈر لگانا چاہتے ہیں تو ان کی جگہ کسی اور کو DGISI لگانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے آرمی چیف کی وہ بات نہیں مانی۔ اگین ان کے پاس اختیار تھا کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے، اور آرمی چیف نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ان سے ریکویسٹ کی، اس کے باوجود ان کو تبدیل نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، لیکن جو آرمی چیف کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کیونکہ وہ سرونگ 3 سٹار تھے، تو اگر ایک ہی شخص DGISI رہے گا تو آرمی کے اندر جو تقرریاں، تبادلے اور جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں تو اس کا جو سارا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مطلب اس وجہ سے یہ مجبوری تھی، کوئی آپشن نہیں تھا کہ جو DGISI ہیں جنرل فیض ان کو ٹرانسفر کیا جائے۔ بالآخر عمران خان صاحب نے وہ بات ان کی مان لی، لیکن اگین کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو تعیناتی DGISI کا اعلان وہ معمول کے مطابق اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب جنرل فیض کو DGISI تعینات کیا گیا تو اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ آپ کو ISPR نے کی تھی، اور اس دفعہ بھی ISPR نے کی، لیکن عمران خان صاحب نے اس دفعہ اس پر اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وزیر اعظم کا اختیار ہے DGISI کو لگانا، آپ نے یہ کیسے جو پریس ریلیز جاری کر دی۔ اب اس کے اوپر تقریباً 3-4 ہفتے بہت زیادہ ایک تنازع پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان رہا، بہت سی افواہیں اور بہت سی خبریں ایسی گردش کرتی رہیں۔ آخر کار ایشو کہیں نہ کہیں سیٹل تو ہوا کہ نیا DGISI تعینات ہوا، لیکن عمران خان صاحب اتنے طاقتور تھے، انہوں نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کوئی وزیر اعظم نہیں کر سکا، یعنی کہ انہوں نے DGISI کی تعیناتی کے لیے 3 جو ممکنہ امیدوار تھے، 3 سٹار جو جنرل تھے، ان کو بلا کے ان کے انٹرویو کیے۔ اس پر آرمی نے شروع میں اعتراض کیا، لیکن بالآخر ان کو گیو ان کرنا پڑا، اور عمران خان اپنی بات پہ بضد رہے۔ انہوں نے جو تینوں جو جرنیل ہیں جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے ان کا انہوں نے باقاعدہ انٹرویو کیا، ان سے انٹریکشن کیا، اور اس کے بعد پھر ندیم انجم کو بطور DGISI اس کی منظوری دی، اور وزیر اعظم ہاؤس سے وہ باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری ہوئی۔ اب آپ تصور کریں کہ کیا عمران خان صاحب اگر اتنے طاقتور نہیں تھے تو ممکن تھا کہ وہ اس طرح کا کام کریں؟ اور یہ تو صرف ایک مثال ہے، اس کے علاوہ کئی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ عمران خان صاحب کو جس طرح وہ 1 پیج کی بات ہے، ایک انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ملی، جہاں عمران خان صاحب ایک تو ان کو تجربہ نہیں تھا، پہلی دفعہ وہ حکومت میں آئے تھے وفاق میں، بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ فوج کا کوئی کام نہیں تھا، فوج نے وہاں پہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو مدد فراہم کی کہ کسی طریقے سے یہ معاملات کو چلا سکیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلا نہیں سکے۔ ہاں ایک تبدیلی ضرور آئی کہ جب اکتوبر میں 2021 میں نئے DGISI کی تعیناتی ہوئی، اور عمران خان صاحب کے اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک غیر معمولی سپورٹ آؤٹ آف دا وے جا کے اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی، وہ سپورٹ انہوں نے ودرا کر لی، اور سمپلی یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم قانون قاعدے کے تحت جو ہمارا کردار بنتا ہے اس کے مطابق ہم اس گورنمنٹ کو جو بھی حمایت ہے، جو بھی سپورٹ ہے وہ کریں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان صاحب کیونکہ اتنے عادی ہو چکے تھے، خود انہوں نے عادی بنا لیا تھا اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرنے پہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کہ وہ گورنمنٹ پھر چند مہینے ہی چل سکی، تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، میرے خیال میں یہ زیادہ مبالغہ آرائی ہے۔ جتنا اختیار عمران خان صاحب کے پاس تھا، جس طرح کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو دی، اس سے پہلے کسی وزیر اعظم کو یہ سپورٹ نہیں ملی۔ جو وجہ بنی تنازع کی، جس کی وجہ سے شاید عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوئے، جتنی مرضی باقی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو سپورٹ دی، سیاہ و سفید کا ان کو مالک بنا دیا، ایک کام جو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی اور جو عمران خان صاحب ان سے کروانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک مت ہے کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہر معاملے میں نام ضرور آتا ہے، لیکن یہ بھی ایک مت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر کام کر سکتی ہے۔ اگر ہر کام کر سکتی ہوتی تو شاید عمران خان صاحب آج سڑکوں پر نہ ہوتے، عمران خان صاحب آج بہت سکسیسفل وزیر اعظم ہوتے، ان کی جو ساری کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو وہ کور کر لیتے۔ جو عمران خان صاحب کی جو ایک بہت زیادہ بڑا مطالبہ تھا اسٹیبلشمنٹس تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کے جتنے مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، ان کو ان کے رستے سے ہٹا دیا جائے، وہ ان کو سمری ٹرائل کیا جائے، ان کو کرپشن کے کیسز میں یا باقی کیسز میں ان کو سزائیں دی جائیں۔ وہ کام ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک اپنی لمیٹیشن تھی، وہ تو نہیں کر سکتے تھے،
اور یہ وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ اس اختیار کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نیب بھی ان کے انڈر ہونا چاہیے تھا، ایف آئی اے بھی ان کے انڈر ہونا چاہیے تھا، ایون ان کا اختیار چلتا تو وہ چاہتے کہ جو عدلیہ ہے وہ بھی ان کے انڈر ہونا چاہیے تھی، اور وہ جو فیصلہ کرتے اور وہ جو چیز ڈکٹیٹ کرواتے اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ اس کو مان لیتے. تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام تو نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے عمران خان صاحب کا اب اس موقع پر آ کر یہ کہنا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا، شاید یہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی میرے خیال میں ایک ایفرٹ ہے. اگر عمران خان صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ نے اتنی غیر معمولی سپورٹ دی تھی، اگر اس کا وہ ٹھیک طریقے سے استعمال کرتے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف آج وزیر اعظم ہوتے بلکہ جو پاکستان کے جو اوور آل حالات ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہوتے، اور ایون جو باقی ان کے مخالفین ہیں وہ نون لیگ ہو اور پیپلز پارٹی ہو وہ بھی شاید تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی. لیکن عمران خان صاحب نے وہ موقع میرے خیال میں گنوا دیا، اور اب صرف وہ ایک ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.